نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. عزیز طلباء کرام، جمعہ کا مبارک دن ہے. جمعہ دنوں کا سردار ہے. جمعہ کے دن غسل مسنون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے کان یغسل یوم الجمعہ ویلبس ما عنده من الثياب. یہ الفاظ آتے ہیں شمائل ترمذی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل فرماتے اور کچھ اچھے لباس جو ہوتے ان کو آپ پہنتے. اس لیے فقہا نے یہ بات فقہ کی کتابوں میں لکھی ہے کہ جمعہ کی سنتوں میں ایک سنت ہے کہ اپنے آپ کو غسل کرنا. غسل کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہے غسل واجب اور ایک ہے غسل سنت اور ایک ہے غسل مستحب. آپ طلباء ہیں، فقہ اور حدیث کی کتابوں میں آپ کے اساتذہ کرام نے جمعہ کے اوپر مبسوط کلام کیا ہے. تفصیلی بات آپ کو کر دی ہے. ان تفصیلی باتوں پر جب ہمارا عمل ہوگا وہ بات یاد رہے گی، وہ بات قبول رہے گی اور باعث خیر و برکت رہے گی. جمعہ کا دن کو صاف صفائی میں گزارنا چاہیے. اپنا کمرہ صاف، اپنی درسگاہ صاف، ہر چیز کو، ہر جگہ کو صفائی کے ساتھ رکھنا چاہیے. اور طالب علم کو جتنی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کی اس کا مذاکرہ کرنا چاہیے. العلم بالمذاکرہ، علم یہ مذاکرے سے ہی آتا ہے. مذاکرہ کے میں زید اور عمر بیٹھ کر دونوں ایک سوال کریں کہ ما ہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، تو دوسرا طالب علم جواب دے گا کان من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغسل یوم الجمعہ. یہاں استاد کلام کرے گا کہ جمعہ کے دن غسل، جمعہ غسل لیوم الجمعہ ہے یا غسل لصلاۃ الجمعہ ہے
جو بھی ہو وہ استاد کلام کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، لیکن جب تک آپ ان باتوں کا مذاکرہ نہیں کریں گے وہ باتیں آپ کے ذہن میں نہیں رہے گی۔ بہرحال جمعہ ایک فضیلت والا دن ہے، جمعہ نیکی کے اعمال کو بڑھاتا ہے، اور جمعہ کے دن 2 رکعت نماز اور 2 رکعت بمنزل خطبہ جمعہ بمنزل 2 رکعت ہے۔ خطبہ مسنون ہے، طالب علم کو خطبہ یاد بھی ہونا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کی بڑی تعداد طلباء کی حفاظ کی ہے، حافظ قرآن کے لیے تو جمعہ کے خطبے میں کچھ آیتیں آ جاتی ہیں تو آیات کے تو آپ حافظ ہیں، خطبہ جمعہ میں کچھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی آپ اساتذہ کی اور آپ کی کتب حدیث میں سنتے ہیں، لیکن یاد کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ طالب علم جمعہ کے خطبے کو یاد کر لے، کوئی طالب علم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو خطبہ یاد نہ ہو۔ جامعہ کوشش کر رہا ہے، اساتذہ سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی بچوں کے خطبے بھی سنو، اور بعض اساتذہ سنتے بھی ہیں اور بعض سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن طلبہ جس طریقے سے اپنے خطبوں کو تیار کرنا چاہیے نہیں کرتے۔ اب وہ بیچارے نا امید ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم تو سمجھاتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ یاد کرو۔ استاد اپنی محنت کرتا ہے، لیکن طالب علم استاد کی بات کو عمل کرتا ہے، دل کے کانوں سے سنتا ہے تو وہ خطیب بنتا ہے۔ ہر طالب علم خطیب بننا چاہیے، ہر طالب علم امام بننا چاہیے۔ آج ایک بہت بڑا المیہ آ چکا ہے کہ ہمارے دینی مدارس سے نکلنے والے طلباء امامت سے گھبراتے ہیں۔ بھئی امامت سے گھبرا نہیں رہے، انہوں نے محنت نہیں کی، انہوں نے یاد نہیں کیا قرآن کو، انہوں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں امامت کو سوچا بھی نہیں کہ بھئی یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ اگر طالب علم یہ سوچ لیتا ہے کہ بھئی یہ میرا کام نہیں ہے تو پھر چھوٹ جاتا ہے۔ ہر طالب علم کو اس بات کا شوق رکھنا چاہیے کہ مجھ کو میرے والدین نے اپنے سارے مشاغل کو چھڑوا کر ایک دینی مدرسے میں عالم دین بننے کے لیے مجھے جامعہ میں بھیجا ہے، تو مجھے میرے ماں باپ کی دلی تمنا کو پوری کرنا چاہیے۔ آپ کسی جگہ جمعہ پڑھا رہے ہیں اور آپ کے والد محترم، آپ کے بھائی، آپ کے خاندان کے لوگ اس مسجد میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کی جمعہ کی نماز، خطبہ نماز کو سن کر وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہمارا ایک بچہ تو ایسا نکلا کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنی زندگی میں گزارا ہے۔ ما ہی السنہ، سنت کسے کہتے ہیں؟ ما ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا فعلا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قول اور فعل سے ثابت ہو، هذا هو سنہ، اس کا نام ہے سنت۔ سنت کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہمارا طالب علم سنت کی طرف چلتا نہیں ہے۔ جب آپ سنت کی طرف چلیں گے نہیں تو آپ سنت پر عمل کیسے کریں گے؟ جب آپ عمل نہیں کریں گے تو نہ خطبہ دے سکتے ہیں، نہ نماز پڑھا سکتے ہیں، نہ جنازے کی نماز پڑھا سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے فارغ ہونے والے طلباء کی بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو طالب علمی کے زمانے سے ہی کہتے ہیں بھائی امامت کا کام ہم نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، امامت کا کام آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟
آپ نہیں کریں گے تو کون امامت کرے گا؟ اچھا سنا رہے ہیں؟ قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ خطبہ سننے کا نظام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. اساتذہ کرام اپنی محنت اور کوشش سے کام کرتے ہیں، لیکن ان کی صرف استاد کی محنت آپ کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنے استاد کے نہج پر، اس کے طریقے پر آپ یاد کریں گے. خطبے کا یاد کرنا یہ بھی طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے. کہیں آپ چلے جاوے اور نماز کا وقت ہو جاوے اور امام صاحب بیچارے آئے نہیں، بیمار ہو گئے، کچھ ہو گیا، اب کچھ دیکھے میں کوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اب نمبر لگ جائے گا، آپ بیت الخلا چلے جائیں گے. یہ تو بات ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. آپ پہلے آ جانے چاہیے اور کہیے کہ امام صاحب معذور ہیں، بیمار ہیں، گئے ہیں، میں خطبہ پڑھاتا ہوں. لیکن یہ خطبہ اس وقت آپ پڑھا لیں گے جب جامعہ اور مدارس کے قیام میں اپنے اساتذہ کرام کی جو تعلیم اور جو تشکیل اور جو ابھارنے کا کام استاد نے کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو آپ لوگ خطبہ یاد کریں گے بھائی؟ ذرا ہاتھ اونچا کرو، کون کون کرے گا؟ ماشاءاللہ سارے خطیب ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا، اللہ قبول فرمائے. میرے بچوں، آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اور ہم کو جامعہ جیسی ایک نعمت دی ہے. جامعہ من انعام اللہ ہے، اللہ کی انعاموں میں سے ایک نعمت ہے کہ جس میں اللہ نے آپ کے رہنے کے لیے، آپ کے کھانے کے لیے، اساتذہ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے انتظام کر دیا. آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ مجھے بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے. میں نے کل کے سفر کے بیان میں کہا، میں نے اس سفر میں کسی کے سامنے چندہ نہیں کیا. میں نے کہا نہیں بھائی، ہمارا سال کا نظام اللہ چلا رہے ہیں. ابھی ہمیں کسی سے، میں بارباڈوس گیا، اس سفر میں 2 ملکوں کا سفر ہوا. بارباڈوس میں کچھ مشورہ ہوا تھا کہ تجھے وہاں آنا ہے، حالانکہ لندن سے بارباڈوس 9 گھنٹے کی ہوائی جہاز کا سفر ہے. اور ان دوستوں نے ہی ٹکٹ بھیج دیا تھا، جامعہ کے مصارف سے بھی وہ سفر نہیں ہوا، اور ٹکٹ بھی انہوں نے میرے لیے فرسٹ کلاس کا بھیجا تھا. 9 گھنٹے ہم وہاں اترے. علماء کرام نے، عوام نے محبت کا اظہار کیا، ٹھہرنے کرنے کا معقول انتظام کیا، اور علماء کرام پورے ملک کے بہت محبت سے ملے. اور میں نے پہلے ہی بیان میں کہہ دیا، دیکھیے بھائی میں چندے کے لیے نہیں آیا. ایک بہت بڑا ٹینشن سب کا دور ہو گیا. لوگ ڈرتے ہیں کہ مولوی لوگ آئے بھائی چندہ کرنا، لے جانا پڑے گا، ہمیں کسی کو خوشامد کرنی پڑے گی. میں نے کہا بالکل فکر نہ کرے، میں بالکل جامعہ کے چندے کے لیے نہیں، میں صرف جامعہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ عوام اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرائے. چنانچہ 2-3 جگہ تقریری پروگرام ہوئے اور کچھ تفریح ہوئی، کچھ تقریر ہوئی، اور اس کے بعد ہم 3 دن رہے، 4 دن وہاں رہ کر پھر ہم لندن واپس آ گئے. بہرحال تو مقصد سفر کیا ہے؟ مقصد سفر کو صرف چندہ بنانا بالکل صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ہاں آپ کی ضرورت ہے تو آپ چندہ کرو، لیکن جب آپ کی ضرورت اللہ پورا کر رہا ہے، کھانے میں کمی نہیں، تنخواہ میں کمی نہیں، پھر آپ کیوں خواہ بغیر ضرورت کے؟ السؤال ذل، سوال تو ذلت ہے، چاہے اپنے لیے ہو، چاہے طلبہ کے لیے ہو، چاہے مدرسہ کے لیے ہو، دینی کام کے لیے ہو.
سوال تو اللہ ہی سے کرنے کا، لا نسأل الا اللہ، ہم اپنی ضرورت کو پہلے اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ہماری یہ ضرورتیں ہیں، تو عالم الغیب ہے، تو قاضی الحاجات ہے، تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ پورا کر دے۔ ایک آدمی کے پاس 5 پیسے ہیں اور وہ پھر کسی کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے، غلط۔ سوال کی عادت نہ ڈالیں۔ آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں، اپنے گھر پر بھی بغیر ضرورت کے والدین سے بھی سوال نہیں کرتے، اپنے اعزاء اقارب سے بھی سوال نہیں کرتے، نہیں، سوال تو صرف اللہ سے ہوتا ہے، لا نسأل الا اللہ، نہیں سوال کریں گے لیکن اللہ کے سامنے۔ اور میرے بچوں، مال جتنا زیادہ تمہارے پاس، میرے پاس، کسی کے پاس بھی آئے گا، وہ بڑی ذمہ داری لے کر آتا ہے۔ ہاں، ذمہ داری لے کر آتا ہے کہ تم اس مال کو کیسے خرچ کرتے ہو، اس مال کا تم کیا خرچ کرتے ہو، یہ مال کہاں سے لائے، کیسے خرچا، کیا ہوا، ایک سوال ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ اللہ کا انعام ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن نے ایک جگہ پر کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد، اگر صحیح معنی میں آپ کی نیت نہیں ہے، وہ مال نہیں ہے، وہ تو فتنہ ہے۔ تو بھائی فتنے کو لے کر میں کہاں جاؤں گا؟ میرے پاس تو جب پیسے نہیں ہوتے تو مجھے اللہ سے مانگنے میں لطف آتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو اللہ سے خوب ڈٹ کر رو رو کر مانگا جاتا ہے، اور اللہ اس مانگنے پر راضی ہوتا ہے کہ میرے بندے کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت تو مجھ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں اور اللہ اس کی ضرورت ہے۔ جامعہ کا نظام کوئی چھوٹا نظام نہیں ہے، جامعہ کی شاخیں الحمدللہ ہندوستان کے کئی صوبوں میں ہیں، مہاراشٹر، ایم پی، کرناٹک، گجرات، ان جگہوں پر جامعہ کی شاخیں اور شاخیں بھی آن بان شان کے ساتھ چلتی ہیں۔ ان کو بھی ہماری ایک ہی تلقین ہے کہ ضرورت سے زیادہ لوگوں کے پاس ہاتھ مت پھیلانا۔ تمہاری ضرورت اللہ پورا کرے گا، تم محنت کریں گے تو، تم قرآن کریم کی خدمت کریں گے تو قرآن کہتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر ہے وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ میں جامعہ کے نظماء سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، طلباء کی تعداد کتنی ہے، ان کے کھانے پینے کا نظام کیسا ہے، اور دوسرا سوال، اساتذہ کی تنخواہ، ملازمین کی تنخواہ وقت پر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو الحمدللہ ان تمام نظماء کا ایک ہی جواب آتا ہے کہ حضرت اللہ کا شکر ہے، وقت پر کھانا بھی ہوتا ہے، وقت پر تنخواہ بھی ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ، کوئی چیز ہماری رکتی نہیں ہے۔ پھر میں کیوں کہوں کہ جاؤ چندہ کرو؟ نہیں، کچھ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں چندے پہ جانے کی، ضرورت پر جائیے، ضرورت پہ ضرور جائیے، لیکن بغیر ضرورت کی کسی کے سامنے سوال نہ کریں۔ تو بہرحال تقریر لمبی ہوگی عادت کے خلاف۔ اب دعا کریں۔ دوسرے طالب علموں سے ایک ہی بات ہے کہ اب آپ کے پاس سالانہ الامتحان السنوی یتحلق علی رؤوسکم، سالانہ امتحان آپ کے سروں پر منڈا رہا ہے۔ طالب علم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اساتذہ پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو یہ تو ہماری بدقسمتی ہے۔ ہر طالب علم کو اپنے ایک دوسرے ساتھی کے ساتھ مذاکرہ کرنا چاہیے کہ ہم کیسے امتحان میں کامیاب ہوں، ہمارے کون سے استاد کی کون سی بات جو کہی وہ ہمیں مذاکرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے جامعہ کا ہر استاد اپنی جگہ پر اپنے فن کا ماہر ہے۔ میرا کوئی مدرس نااہل نہیں ہے، اور سارے کے سارے اساتذہ محنتی ہے۔
اب اس محنتی اساتذہ کی محنت کا نتیجہ آپ کو حاصل کرنا ہے. بہرحال آپ لوگ محنت کریں گے اور نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں. میرے سفر میں جن میرے دوستوں نے میرے ساتھ جامعہ کے ساتھ جو محبت کی، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ جنہوں نے بھی ہمارے حضرت کو اپنے سفر میں محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کو بھی اپنی شان شان بدلہ عطا فرما. ایک بات تو میں نے آپ کو کہہ دی کہ میرا یہ سفر حصول مالیہ کے لیے نہیں ہوا، ضرورت نہیں تھی. اگر میں سوال کرتا تو ڈھیر ہو جاتا، لیکن میں اتنا سوال اتنا جواب اللہ کو کیسے دوں گا؟ سوال جواب اللہ کی طرف سے ہے کہ تمہاری ضرورت تھی 10 روپے کی، تیرے پاس میں نے 12 روپے دیے تھے اور تم نے 14 روپے لیے، اب بتاؤ 14 کا حساب لاؤ. بھائی میں حساب کہاں سے دوں گا؟ ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں. اللہ هو قاضی الحاجات، وہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. میری تو طالب علمی کے زمانے سے اللہ نے یہ دستگیری کی ہے. میں نے طالب علم میں کسی انجمن سے یا کسی تنظیم سے کوئی وظیفہ میں نے نہیں لیا. نہیں، ہمارے یہاں صورتی سنی مسلم بورا سوسائٹی ہے، وہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو وظیفہ دیتے ہیں، ضرورت. لیکن اس وقت میں نے ان لوگوں سے کہا جزاکم اللہ، میرا گھر سے جو کچھ آتا ہے میری ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں. تو وہ عادت آج بھی ہے کہ میں بغیر ضرورت کے نہ چندہ کرتا ہوں نہ چندے کی اپیل کرتا ہوں. بس اتنی فکر کرتا ہوں کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر صحیح معنی میں امانت دیانت داری سے کام لے. دعا بھی کریں، نمازوں کا اہتمام بھی کریں. جمعہ کا مبارک دن ہے. جمعہ کے دن جمعہ کی گھڑیوں میں ایک گھڑی ہے وہ مغرب کے نماز سے پہلے ہے. اس میں دعاؤں کا ایک معمول ہونا چاہیے. درود شریف کا ایک وظیفہ ہے جمعہ کے دن، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما. عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھنے سے اس کی فضیلت فضائل درود میں وارد ہے. یہ فضائل پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ فضائل عمل کے لیے ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق